السلام علیکم۔ آج ہم گفتگو کریں گے ٹی ایس ایلیٹ کے حوالے سے۔ ٹی ایس ایلیٹ انگریزی تنقید کی روایت میں ایک اہم نقاد ہے جس نے 20ویں صدی کے ہم عصر ناقدین کو نہ صرف متاثر کیا بلکہ آنے والے ناقدین کے خیالات پر بھی اپنے اثرات مرتب کیے ہیں۔ خاص طور پر نئی تنقید کا جو دبستان ہے یا نیو کریٹیسزم ہے، انہوں نے ٹی ایس ایلیٹ کے بہت سے خیالات سے استفادہ کیا اور ٹی ایس ایلیٹ کی فکر کو آگے بڑھایا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ کے مختلف مضامین کلاسک کیا ہے، شاعری کی 3 آوازیں، تنقید کا منصب اور روایت اور انفرادی صلاحیت نے خاص طور پر شہرت حاصل کی ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے تصور روایت کو مضبوط کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ شاعری کا غیر شخصی نظریہ اور معروضی تلازمات جو شاعری یا تخلیق میں استعمال ہوتے ہیں اس پر بھرپور گفتگو کی ہے۔ ان کے خیالات کے حوالے سے ہم کسی اور ویڈیو میں گفتگو کریں گے اور تفصیل سے کریں گے، لیکن آج ہم ان کے حالات زندگی اور کام کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ٹی ایس ایلیٹ 1888 میں امریکہ کے شہر سینٹ لوئی میں پیدا ہوا۔ اس کے والد تجارت پیشہ تھے اور تجارتی حلقے میں خاصے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ اپنے عہد کی روایت کے مطابق انہوں نے تعلیم ہارورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی اور وہاں فلسفہ پڑھتے رہے۔ پھر 1910 میں وہ پیرس چلے گئے اور وہاں پر ادب اور فلسفے میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ وہاں سے ایک دفعہ پھر ہارورڈ یونیورسٹی آئے اور اپنی تعلیم مکمل کی۔ 1914 میں ٹی ایس ایلیٹ انگلستان چلے گئے۔ 1915 میں وہاں پر انہوں نے مستقل سکونت اختیار کر لی اور جس کے نتیجے میں 1917 میں ان کو وہاں کی شہریت بھی دے دی گئی۔ اس طرح وہ انگلستان کے مستقل شہری قرار پائے۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز بطور استاد کیا۔ ایک ٹیچر کے طور پر انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ بعد ازاں وہ بینک میں کلرک بھی رہے۔ 1917 میں وہ فیبر اینڈ فیبر ایک اشاعتی ادارہ تھا، اس سے منسلک ہوئے اور آخری عمر تک اس کے ساتھ منسلک رہے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے 1917 سے لے کر 1919 تک اس دور میں چلنے والی امیجسٹ تحریک کے رسالے ایگوئسٹ کے نائب مدیر کے طور پر بھی کام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک ذاتی رسالہ بھی نکالا 1922 میں جس کا نام تھا کرائٹیرین، جو کسی نہ کسی شکل میں 1939 تک چلتا رہا۔ ٹی ایس ایلیٹ کا پہلا شعری مجموعہ پروفراک اینڈ ادر آبزرویشنز 1917 میں منظر عام پر آیا، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے یک کے بعد دیگرے ان کے مختلف شعری مجموعے منظر عام پر آتے رہے۔ ان کی معروف نظم جس سے انہوں نے شہرت حاصل کی وہ دی ویسٹ لینڈ ہے، جو 1922 میں اشاعت پذیر ہوئی، اور اس کا مسودہ ٹی ایس ایلیٹ نے ایزرا پاؤنڈ کو دکھایا تو اس نے اس میں کانٹ چھانٹ کی اور اس نظم جو طویل نظم تھی اس کو تقریباً آدھا کر دیا اور اس کی باقاعدہ حید بھی متعین کی۔ اس نظم سے ٹی ایس ایلیٹ نے خاص شہرت حاصل کی اور اپنے آپ کو ایک اچھے شاعر کے طور پر منوایا۔ ٹی ایس ایلیٹ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کرائٹیرین کے علاوہ یہ بھی کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو بطور نقاد نہیں بلکہ بطور شاعر بھی منواتے رہیں۔ تو 1936 میں ان کا ایک اور شعری مجموعہ یا انتھالوجی مرتب کی انہوں نے، جس میں 1925 میں شائع ہونے والے ان کے مجموعے دی پوئمز کے علاوہ 1909 سے لے کر 1935 کے درمیان جو نظمیں اشاعت پذیر ہوئیں ان کا انتخاب شائع کیا۔ ٹی ایس ایلیٹ نے یہ بھی کوشش کی کہ جو ماضی میں منظوم ڈرامہ لکھنے کی روایت تھی اس کو پھر سے مروج کیا جائے۔ اس سلسلے میں اس نے
1932 سے منظوم ڈرامے لکھنے کا آغاز کیا اور 1958 تک مختلف موضوعات پر لگ بھگ 6 ڈرامے لکھے، اور ان ڈراموں نے ٹی ایس ایلیٹ کے حوالے سے شہرت بھی حاصل کی۔ خاص طور پر ان کا ڈرامہ دا فیملی ری یونین اس نے بہت شہرت حاصل کی۔ اس کے علاوہ مرڈر ان دا کیتھیڈرل بھی ان کا ایک منظوم ڈرامہ ہے۔ اس طرح ان کے کچھ 6 کے قریب ڈرامے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وقت میں ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے مروج تو نہیں کر سکے منظوم ڈرامے کو، لیکن انہوں نے ایک خاص مقبولیت ضرور حاصل کر لی تھی۔ ٹی ایس ایلیٹ کو 1948 میں نوبل پرائز بھی دیا گیا، اور اس کے علاوہ ان کی تنقیدی اور تخلیقی خدمات کے صلے میں انگلستان کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ میرٹ آرڈر آف دا میرٹ وہ بھی انہوں نے حاصل کیا۔ 1965 میں ٹی ایس ایلیٹ کی وفات ہو گئی، اور یوں ہمارے درمیان سے 20ویں صدی کا ایک تخلیقی ذہن رخصت ہوا۔ ٹی ایس ایلیٹ نے تمام علوم سے تنقید کو زرخیز بنانے کے لیے استفادہ کیا، لیکن اس طرح سے نہیں کہ جس طرح سے آئی اے ریچرڈز نے ایک بطور سائنسدان تنقید کا مطالعہ کیا اور اسے علم نفسیات کی ایک شاخ بنا کر رکھ دیا۔ اسی طرح والٹر پیٹر یا دیگر جو لوگ تھے انہوں نے فلسفے سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ٹی ایس ایلیٹ کی تنقید کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے مرکز فکر جو ہے وہ ادب کو ہی بنائے رکھا اور وہیں سے اصول و ضوابط اخذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے شاعر کے احساسات اور جذبات کو جو وہ اپنی تخلیق میں پیش کرتا ہے اس کو غیر شخصی بنانے پر زیادہ زور دیا، اور معروضی تلازمات کے ساتھ ساتھ تصور روایت کو بھی مضبوط اور مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ جہاں فن پارے میں جدت موجود ہو وہ خود نئی شاعری کا علم بردار ہے، اور ورڈزورتھ اور کالج کی طرح شاعری کو نئے انداز اور نئی حیاتوں اور نئے اسلوب سے ہمکنار کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں اپنی روایت سے بھی استفادہ کرنا چاہیے، اور ایک شاعر کو لکھتے ہوئے جو پوری روایت موجود ہے یورپ کے اندر اور یونان کے اندر ادب کی، اس پر اس کی نظر ہونی چاہیے۔ اس طرح وہ ایک بہتر، عمدہ اور شاندار فن پارہ تخلیق کر سکتا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ کی حالات زندگی اور مختصر تعارف کے بعد ہم کسی اور ویڈیو میں اس کے تنقیدی نظریات پر گفتگو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی۔ آپ کا بہت شکریہ۔